लेडीज पे फतवे लग जाते हैं कि इन्होंने ये किया, उनकी कॉपी की, ये किया। उनको तो रोकें जिनको बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने पास खड़े होकर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और आप ही से सवाल है कि आप ही ने कहा, वो भाई ने कहा था कि वो रिम रिम, तो आप ही ने कहा कि वो स्टेज पे उलमा कराम भी बैठे होते हैं। आपने दो का नाम लिया, इमरान आसी और पीर अजमल कादी साहब। कोई भी तो ये दो काम ले, लेकिन पीर अजमल कादी साहब ने ये बात यानी शरीयत है, उन्होंने किया कि भी औरत की आवाज़ का भी पर्दा है, औरत का पर्दा तो है लेकिन उसकी आवाज़ का भी पर्दा है। तो उन्होंने और आप ही ने कह दिया कि वो खुद उधर बैठे होते हैं, लेकिन वो इस तरह मैंने ये आपसे कहा, आपने मेरी बात ठीक नहीं सुनी, दोबारा आगाह करती चलूं। मैंने आपसे ये कहा कि जब वो उधर बैठे होते हैं, स्टेज पे कारी शाह पढ़ रहा होता है, आजम कादरी पढ़ रहा होता है, शहजाद मीर मदनी साहब होते हैं, शहबाज कमर फरीदी साहब होते हैं, बहुत सारे नातमा होते हैं, तो वो जब रिमझिम कर रहे होते हैं, मनम गुलाम में कर रहे होते हैं, रंग रंग कर रहे होते हैं, अली के कलाम पढ़ रहे होते हैं, तब वो उठ के क्यों नहीं उनको रोकते? ये चीज़ गलत है ना, करो। रुकना चाहिए ना। लेडीज पे फतवे लग जाते हैं कि इन्होंने ये किया, उनकी कॉपी की, ये किया। उनको तो रोकें जिनको बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने पास खड़े होकर। उसी वक्त रोक देना चाहिए ना, फिर अगर बैठे हुए हैं तो रोकना चाहिए। और वो बकायदा ऐसे बैठे होते हैं और उन पे भी बारिश हो रही होती है। हाँ, वो खिदमत उन पे भी हो रही होती है, वो ऐसे बैठे। अच्छा, मेहरबानी फरमाए, ये म्यूजिक वाली नाते ना सुनाए। बांसुरी बाज रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर साथ थे, बांसुरी बाज रही थी, नबी पाक ने कानों में उंगलियां ले ली। थोड़ा आगे जाके फिर हुजूर ने पूछा, अब आवाज आ रही है? या रसूलल्लाह आ रही है। तो हुजूर ने उंगली निकाली नहीं। फिर आगे जाके पूछा, अब आवाज आ रही है? हुजूर नहीं आ रही। फिर नबी पाक ने कानों से उंगलियां निकाली। खुदारा, जिस चीज को हुजूर ने पसंद नहीं किया तो उसके साथ नबी पाक की नात पढ़ना, म्यूजिक वाली नाते, और फिर पीछे जिक्र हो रहा है। ध्यानदारी से बताओ, जो नात के पीछे जिक्र करते हैं वो अल्लाह की याद करते हैं कि म्यूजिक की आवाज निकालते हैं? क्या मकसद है? ये कोई तरीका नहीं। नात खानी एक हुसन है। आप क्यों म्यूजिक वाली नाते? और आप यकीन करें, रात में सफर से वापस आ रहा था तो रास्ते में नाते दूर से कोई सुनता था, वो फर्क नहीं कर सकता था कि नात लगी है कि गाना लगा है। ये हमारा कोई तरीका नहीं, कतई तौर पर ये कोई अंदाज नहीं। नात तो उस चीज का नाम है कि आंखें बंद हो, हाथ बंधे हुए हो और तसव्वुर गुंबद खजरा का। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी, बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद? आला हज़रत ने फरमाया, अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पढ़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पर्दा है। दीन में तो औरत की, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते, मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल। घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी। बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अलीउल मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी, आप जाइए, मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे, शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तो चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी, शरीयत में गुंजाइश तो है, पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है, पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है, पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है, पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है, पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे, अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, तो फरमाने लगे, ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा, सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं, पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई, ये उसवा नूर है, ये उसवा हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था। बीवियों का अपने घर के आंगन में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, जनाबे अफसा अपने सेन में जब बैठती थी ना, तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी, दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जानब मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब? कहती हो सकता है कि छत पे चढ़े अचानक नजर पड़े,
تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے, پھر بھی ہمارا چہرہ نظر, ہم اپنے گھر کہ ہمارے ہاں نا جس طرح میں ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ مثلاً کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں, یہ کچھ کر سکتے ہیں, ان کے اندر ہمت ہے. جو آدمی ناظرہ بھی پڑھا سکتا ہے تو اس نے کیوں نہیں اپنی زندگی میں 800,000 لوگوں کو ناظرہ پڑھایا؟ جو حفظ کرا سکتا ہے تو اس نے کیوں نہیں کرایا؟ جو گاڑی چلانے کا طریقہ بتا سکتا تھا اس نے ہزاروں لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ جو کسی کو غلط جگہ سے روک سکتا تھا اس نے کیوں نہیں روکا؟ اگر قوم اپنی اپنی ڈیوٹی کرے تو یہ جو ہم روز مایوسیوں کی دلدل کی طرف جاتے ہیں اس سے نکل آئیں. لیکن سستی ہے, وہ لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں, فلاں کیوں نہیں کر رہا, فلاں کیوں نہیں کر رہا. بادشاہ کی قوم ساری سست ہونے لگی, اس نے ارادہ کیا کسی طریقے سے انہیں جگاؤں. اس نے اعلان کیا کہ ایک بہت تگڑا ہیرا مہنگا سلطنت سے گم ہو گیا ہے, جو ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام ملے گا. سارے لوگ ہی ڈھونڈنے لگ گئے, انعام کا چکر تھا نا, تو سب نے ہی ڈھونڈا. ہیرا ایک ہی تھا, کسی ایک کو ہی ملنا تھا, وہ جس کو ملا وہ لے آیا. اب باقی پریشان کھڑے, تو بادشاہ کہنے لگا سنو بھئی انعام میں نے ایک کو نہیں دینا, سب کو دینا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہیرا ایک ہی تھا, کسی ایک کو ہی ملنا تھا, پر انعام ہیرا ملنے پہ نہیں, انعام تو کوشش کرنے پہ ہے. تم نے کوشش تو کی نا, تم نے جد و جہد تو کی نا. میرے بھائی تمام اصحاب بدر کی فضیلت ہے, تمام کی, لیکن سارے شہید نہیں ہوئے. کچھ شہید ہوئے, لیکن ہر بدری صحابی شان والا, ہر صحابی شان والا, ہر صحابی جنتی. میری بات کو سمجھیں, ڈیوٹی اپنی پر پورے طور پر قائم رہیں, اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. کچھ کرتے نہیں. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں, ان کی ساری توجہ دوسروں پہ ہے, ساری. حالانکہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, کوئی اپنے حصے کا کام کرتے. ہر وقت شکوے کرنا, کوئی ڈیوٹی کرتے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا, صوفیاء لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اس بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے لائیں. اب جسے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا. آپ نے ایک شخص پیش کیا, مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے. اب ارشاد ہوا کہ اس کی ڈیوٹی لگائیں, اس کے ذمہ لگائیں, جو سب سے برا ہے نا بستی میں اسے بھی ڈھونڈ کے لائے. میرا خیال ہے میرے اور آپ کے ذمہ یہ کام لگنا چاہیے تھا, پھر تو سوائے میرے کوئی بندہ صحیح بچتا ہی نہ, یا میں ٹھیک, یا جو ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چلے وہ ٹھیک, تیسرا تو کبھی ٹھیک ہوتا ہی نہیں, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الا ماشاء اللہ. اس بندے کے جسے آپ سب سے نیک کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ لگائیں کہ یہ اب سب سے برے بندے کو ڈھونڈ کے لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نیک آدمی سے کہا کہ وہ ذرا ڈھونڈ کے لاؤ. عرض کی حضور یہ تو مشکل کام ہے, میں کیسے کروں گا؟ کہا نہیں آپ ہی کو ڈھونڈنا ہے. اس نیک آدمی نے عرض کی حضور 3 دن کی مہلت لوں گا. 3 دن تک مسلسل وہ کوشش کرتے رہے. 3 دن کے بعد ان کو وہ بندہ پیش کرنا تھا جو سب سے برا تھا. پتہ کسے پیش کیا؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ تھمائی. آپ نے اس کی طرف دیکھا, فرمایا یہ کیا؟ عرض کی حضور غور کرنا چاہا تھا لوگوں پر, کچھ غلطیاں لوگوں کی میرے سامنے آئی تھیں, پر ان غلطیوں کا مجھے شک تھا, لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا تو پک تھا نا, وہ تو یقینی تھی نا جو میرے اندر تھی. تو پھر میں نے کہا کہ اس بندے کو لے جاؤں جس کا صرف مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ غلطی کی ہے کہ نہیں, تو اپنا تو مجھے یقین ہے نا, اس لیے میں ہی ہوں سب سے گناہگار. رب کریم نے فرمایا میرے کلیم اس بندے کو جو عزت دی گئی ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے دی گئی ہے. ہمارا سارا خیال دوسروں پہ ہے, اپنی زندگی میں کچھ کام کریں. آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نا احادیث جمع کی, دور دراز کا سفر کیا, محنت کی, کوشش کی, پھر ان کی اسناد پر گفتگو کی, پھر وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر کے ہمیں دے دیں. یہ کام انہوں نے ہمارا آسان کر دیا.
اب ہمیں ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے سمرقند نہیں جانا پڑے گا, بخارا نہیں جانا پڑے گا, حرمین نہیں جانا پڑے گا, ہمارے پاس کتاب میں وہ چیزیں محفوظ ہیں. اتنا تو کریں نا, اسے کھول کے پڑھ لیں, اس سے اپنے حصے کی خیر حاصل کریں. بڑا کام وہ ہمارے لیے آسان کر گئے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اگلی نسل سست سے سست ہوتی جا رہی ہے, کچھ کرنے کو تیار نہیں, جد و جہد کا ارادہ نہیں, کوئی مقصد نہیں, کوئی پروگرام نہیں, کچھ طے نہیں کیا. اور الٹا پوچھتے ہیں. مجھ سے ایک جوان نے پوچھا, کہنے لگا کوئی سمجھ نہیں آتی, نمبر بھی بڑے اچھے لیے, جاب بھی بڑی اچھی مل گئی, کوئی مقصدیت کا نہیں پتہ کرنا کیا ہے. میں نے کہا اصل میں غور نہیں نا آپ کرتے. میں نے کہا چلو کوئی حدیث تو آپ کو آتی ہوگی, کوئی ایک سنائیں. کہنے لگا ایک میں نے بڑی شوق سے یاد کی تھی, ہمارے اسکول کے کورس کی کتابوں میں حدیث لکھی تھی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے. تو میں نے کہا یار اسے ہی مقصد بنا لے. تو ارادہ کرنا میں نے اپنے استادوں کے حق میں بہتر بننا ہے, میں نے اپنے ماں باپ کے حق میں بہتر بننا ہے, میں نے اپنے بہن بھائیوں کے حق میں بہتر ثابت ہونا ہے. میں نے یہ نہیں کہنا کہ پڑوسی مجھے کیا نفع دیتے ہیں, یہ سوچنا ہے کہ میں ان کا کیا فائدہ کر سکتا ہوں. آپ اس کو مقصد بنا لیں, یہ آپ کے لیے مقصد بن جائے گی. آپ ارادہ کریں کہ میں نے سسرال والوں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے, فلاں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے, میں نے شاگردوں, مریدوں, عقیدت مندوں سب کے حق میں نے ہمارا پروگرام بن گیا کہ مجھے لوگ نفع کیسے دے سکتے ہیں, میرے کوئی کام کیسے آ سکتا ہے. ہمیں حضور نے مقصد دیا کہ تم یہ مقصد بنا لو کہ تم کس طرح کسی کے کام آ سکتے ہو, تم کس طرح کسی کی خدمت کر سکتے ہو, تم کس طرح کسی کو چیزوں کو طے کر سکتے ہو. کوئی مقصدیت ہو, پھر اس کے لیے جد و جہد ہو تو وہ بھی صحیح والی ہو, صحیح والی یعنی کوشش والی ہو. میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ نتیجہ سویرے نکلے, یہ ضروری, توجہ ہے میری بات پر. درویش کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں کوئی بیماری بار بار پھیلتی تھی, اس کا علاج جس جڑی بوٹی میں تھا وہ بڑے اوپر 5-7 پہاڑ اوپر سے اوپر چڑھنا پڑتا تھا, تو وہاں وہ جڑی بوٹی تھی. کوئی آدمی جا ہی نہیں پاتا تھا. پہلے پہاڑ پہ لوگ چڑھتے تو ڈھلان اس طرح کی تھی کہ پھسل جاتے, کوئی جا ہی نہیں پاتا تھا. ایک شخص نے ارادہ کیا میں جاتا ہوں, اور گیا. وہ اس طرح کے ہتھوڑا لے لیا, کدال لے لیا, جو لوہا کاٹنے کے اوزار تھے وہ لے لیے. پہلے پہاڑ پہ چڑھا, 2-1 دفعہ پھسلا, پھر اس نے وہ ہتھوڑا چلانا شروع کیا اور پہاڑ توڑنا شروع کیا. ایک پورا پہاڑ توڑ کے اکیلے بندے نے سیڑھیاں بنا دی. اب اس پہ بڑے سالوں لگ گئے, ایک آدمی تھا لیکن لگا رہا لگن سے. اب دوسرے پہاڑ پہ گیا, اسے بھی توڑا, سالوں لگ گئے. تیسرا, چوتھا, 4 پہاڑ توڑ سکا تھا کہ عمر ڈھل گئی, وقت آخری آ گیا. اب وہ جب آخری وقت آ گیا تو 4 پہاڑ کاٹ چکا تھا, وہاں تک سیڑھیاں تھی, لوگ آتے جاتے تھے, لوگ اس کے قریب آئے. تو ایک شخص نے کہا کیا ملا تجھے, پہنچ تو پھر بھی نہیں سکا, 3 تو پہاڑ ابھی بھی باقی ہیں, یا 2 تو ابھی بھی باقی ہیں. 3 تو نے کاٹے, سیڑھیاں بنائی, اور 4 تو نے کاٹے, تو تیرا وقت آ گیا. اس نے کہا تم سمجھے نہیں, میں بڑا کامیاب ہوا ہوں. میں نے آدھے سے زیادہ سفر آسان کر دیا ہے. اب جو میرے بعد سفر شروع کرے گا وہ 5ویں سے شروع کرے گا. میں نے آدھے سے زیادہ لوگوں کا سفر, وہ کسی کا آدھا سفر ہی یار آسان کر دیں, کسی کا تھوڑا سا سفر ہی آسان کر دیں. کچھ تو لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کی جد و جہد کریں, کوئی تو ارادہ کریں اپنی, اور پھر مقصدیت ہو اس میں, بے مقصد نہ ہو. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقصدیت کی بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے. ہاں یہ امت وسط ہے, ایسا نہیں کہ جس طرف نکلے تو پھر نکل ہی کھڑے ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری رات ہی نفل پڑھتے ہیں اور ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں, تو ان کے گھر تشریف لے گئے. بھائی بنے ہوئے تھے. تو رات کو وہ عشاء کی نماز کے بعد بستر آیا, تو ایک بستر منگایا حضرت ابو درداء نے, حالانکہ حضرت سلمان فارسی ان کے مہمان تھے. فرمایا کیوں منگایا؟ فرمایا تمہارے لیے منگایا, میں نے تو ساری رات نفل پڑھنے. آپ فرمانے لگے دوسرا بستر بھی منگا. عشاء پڑھ لیا, اب سو, تہجد میں تو بھی اٹھے گا اور میں بھی اٹھوں گا, سو. تو
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، ایک آدھ دفعہ اٹھنے کا ارادہ کیا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سو جا چپ کر کے، تہجد میں اٹھیں گے۔ تہجد میں اٹھے، صبح انہوں نے کہا میں نے روزہ رکھنا ہے، فرمایا نا بھائی کل رکھا تھا نا، آج کھانے پینے کا دن ہے، کل پھر رکھیں گے، یہ نفلی روزے ہیں، صوم وصال ٹھیک نہیں، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، اسی میں بہتری ہے۔ اب حضرت ابو دردہ کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا، انہوں نے محسوس کیا بات کو لیکن کہہ کچھ نہ سکے۔ صبح حضرت سلمان فارسی انہیں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے گھر سے خبر ملی ہے کہ یہ ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں، ساری رات ہی نفل پڑھتے ہیں، پھر میں نے انہیں رات کو سلایا ہے، تہجد میں اٹھایا ہے اور آج روزہ نہیں رکھنے دیا۔ میں نے کہا ہر روز نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے ابو دردہ سلمان ٹھیک کہتا ہے۔ پھر فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر کوئی کام کریں تو اسے مرتب کر کے کریں، مرتب کر کے، ایسے نکل نہ جائیں، ایک سمت نکل گئے تو نکل ہی گئے، ایک طرف اگر ہو گئے تو پھر ہو ہی گئے، پھر پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ مقصدیت ہو اس کے اندر، اس کا جو پورا مفہوم ہے اس کے مطابق اس کو لے کے چلا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی ایک چیز کو تھام لیا ہے اور اللہ خیر کرے، وہ کہتے ہیں جو میں نے تھام لیا 100% یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے کرنا ہی نہیں۔ او بھائی اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں، اور بھی بڑے عنوانات ہیں، اور بھی بڑا کچھ کرنے والا ہے، اور بھی بہت سارا کام ہے۔ اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ایک تو با مقصد کام کریں، پھر اس کی نا اس میں حسن ہو، محنت کریں تو وہ دیکھیں نا، ایک آدمی بلا وجہ کسی کام کو لگ جائے جو اس سے ہو ہی نہ سکے، اور اس کام لگ جائے جو بالکل مطلب اس کو زیب ہی نہ دے۔ ہارون رشید بیٹھے تھے تو ایک شخص آ گیا، کہنے لگا جی میں نا کرتب دکھاؤں گا تو آپ خوش ہو گئے تو انعام پاؤں گا، کہا دکھاؤ۔ تو 12 سوئیاں تھی اس کے ہاتھ میں، سوئی کے پیچھے نا سوراخ ہوتا ہے، پنجابی میں لوگ اس کو نکا بھی کہتے ہیں، تو اس نے کہا دکھاؤ۔ اب اس نے پتہ کیا کیا، وہ سوئی کچی دیوار تھی سامنے، ایک سوئی اس پہ پھینکی، نشانہ اتنا تگڑا تھا کہ سوئی جا کے لگی، جب دوسری پھینکی تو وہ پہلی والے کے سوراخ میں لگی جا، تیسری پھینکی تو دوسری والے کے سوراخ میں، 12 سوئیاں وہ پھینکتا تو وہ کچھ فاصلے سے پھینکتا تو وہ سوراخ میں لگتی۔ جب 12 مکمل ہو گئیں تو لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال ہو، بلے بلے۔ کچھ نے 100-50 ہزار لوگوں نے اس کو انعام بھی دیے۔ اس کا خیال تھا ہارون رشید ذرا تگڑی رقم دے گا، اس نے بادشاہ کی طرف پلٹ کے دیکھا، کہا جناب آپ نہیں کچھ فرما رہے، تو کہنے لگا فرمانے لگا ہوں۔ جب لوگ فارغ ہو گئے تو اس نے سپاہیوں سے کہا اس کو پکڑو، ستون کے ساتھ باندھو اور 80 کوڑے مارو اسے۔ اس نے کہا بادشاہ کمال ہو گئی، بھئی بجائے اس کے کہ آپ انعام دیں آپ کوڑے مروا رہے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کوڑے اس لیے مروا رہا ہوں کہ اتنا بہترین نشانہ رب نے دیا ہے اور تو مداری دکھانے میں ضائع کر رہا ہے۔ فوج میں بھرتی ہو، دشمن پہ نشانہ لگا، وہ کام کر جس میں قوم کا، امت کا، دنیا کا فائدہ ہو۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال دیا ہے، تو کہاں ضائع کر رہا ہے؟ علم و فن دیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، لیکن انہوں نے فروئی مسائل میں جھگڑ کے ضائع کر دیا۔ اتنی سونی آواز دی رب نے حضور کی ثنا خوانی کے لیے، 30-35 ہزار میں بیچ کے ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، تقریر کی قوت دی، لوگوں کو دین کے لیے مائل کیا جا سکتا تھا، لیکن 40 ہزار کی تقریریں بیچ کے ضائع کر دی، اپنا نقصان کیا۔ بڑے بڑے فنون جاننے والے لوگ، لیکن وہ اپنی ذات کے چنگل سے باہر ہی نہیں آ سکے۔ بڑا کام کر سکتے تھے، بڑا دنیا کو نواز سکتے تھے، فیض آور ہو سکتا تھا ان کا پیغام، لیکن وہ سطحی باتوں میں الجھ گئے۔ سطحی، یہ میری ملت کا جوان، یہ خوبرو، یہ جیتا جاگتا بولتا بات کرتا، سارا وقت تصویروں میں ضائع کر دیتا ہے، اپنی بہترین صلاحیتیں گپوں میں ضائع کر دیتا ہے۔
फलां होटल पे रोटी खाने जाएंगे, फलां सैरगाह में सैर करने जाएंगे। ओ खुदा के बंदे, उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तेरे अंदर तो इनकलाबी सोच होनी चाहिए। तू तो बदल देता हवाओं का रुख, तू तो इनकलाब बर्पा कर देता सोसाइटी के अंदर। तू तो इस तरह का, और फिर अजीब तमाशा है, बाहर जाना है, कोई मेहरबान हो जाए, कोई सिफारिश मिल जाए। ओ खुदा के बंदे, तुझे तो चाहिए था कि तेरा लहजा इस तरह का होता कि तू सैकड़ों लोगों का सहारा बन जाता, तू पूरे पूरे खानदान को उठा के चलता, तेरे अंदर बेदारी होती, तेरे अंदर खुददारी होती, इज्जत नफ्स और वकार होता। क्या करें, बड़े बड़े बात। अब तो बात लोगों की बातें सुन के, उनका चेहरा देख के उन पर तरस आता है कि यार तू कितना बड़ा आदमी है, तू कहाँ उलझा हुआ है, तू क्या दे रहा है कौम को, किन चीजों में उलझा के रख दिया। खुदा जाने कौम का हाल क्या होगा। मसाइल नजरी में उलझ गया है खतीब, ये पता नहीं किन बातों में उलझ गया है। इसको तो बड़ी बात, वो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से आके कहा एक जवान ने कि हुजूर मैं बड़ा परेशान था, रोटी कहाँ से आएगी, आज मुझे पता चल गया रब कितना मेहरबान है। मुझे क्या हुआ जी? कहने लगा जी मैंने आज जंगल में गया हूँ, एक शेर देखा, उसने एक बकरा शिकार किया, खुद कुछ खाया और बाकी बचा के वो पहाड़ी पे चढ़ा। मैंने देखा एक लूमड़ी आंखों से अंधी बैठी थी, उसने बाकी का उसे खिलाया। तो अब मैंने नहीं परेशान होना, रब ताला अगर लूमड़ी को रिस्क पहुंचाता है तो मुझे भी पहुंचाएगा। हजरत हसन बसरी फरमाने लगे तेरी सोच के कुर्बान जाऊं, तूने कहानी में दो किरदार देखे, एक लूमड़ी देखी, एक शेर देखा। तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया और शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, तू शिकार कर, खा भी और खिला भी। तू अजीब आदमी है, कहते नहीं मैं तो बनूंगा, कोई लेके आएगा, अब्बा जी मेहनत करेंगे, उनसे कहूंगा प्लाट बेचो, फिर कारोबार करना है, फिर बड़े भाई से कहूंगा कि तुमको पैसे लगा। फिर एक पेशा बुरा है जवानों दुनिया में, सिर्फ एक, वो है किसी के आगे हाथ फैलाना, बाकी कोई पेशा बुरा नहीं। कोई झाड़ू चला के रोटी खा ले, कोई गधा गाड़ी पे बैठ के रिस्के हलाल कमा ले, लेकिन उसकी सोच हो कुछ कर गुजरने की। वो लोग जो होते हैं ना, और वैसे भी सहारे ना तलाश करें, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। अगर तेरे अंदर कोई ताकत है तो कुछ कर, मकसद बनाएं और अपने मकसद के लिए निकल खड़े हों। कुछ लोग ऐसे थे जिन, मैं बाज़ लोगों को देखता हूँ जो कहते रहे ओ देखो जी वो फलां बंदा तो पढ़ा हुआ ही नहीं, वो सारी जिंदगी उनकी इस बात में गुजर गई, और जिसे वो कम पढ़ा लिखा कहते थे उसने बड़ा बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया। वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए, और ये सारी ज़िंदगी यही कहते रहे कि ओहो हो फलां के पास तो है ही कुछ नहीं। हमारा ना कुछ मकसूद नहीं। आज की इस नशिस्त में एक पैगाम आपको देना है, वक्त ज़ाया ना करें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ग़ुलाम ने कहा था हुजूर आप थक गए, ये काम रहने दे, कल कर लेंगे, ये वाला काम रहने दें, आज कल कर लेंगे। तो आपने फरमाया यार जो कल काम करने हैं फिर वो किस दिन करेंगे? अगर आज वाला कल पे चला गया तो वो जो कल करना है वो तो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ ऐसा इरादा करना है, अपने औकात को ज़ाया नहीं करना और बिल्कुल सतही चीज़ों में नहीं उलझना। बड़े मकासद, बड़े हौसले, बड़ा जज्बा, और ये भी नहीं सोचना कि मैं गांव में रहता हूँ, मैं छोटी जगह रहता हूँ, मैं फलां कबीले से हूँ और मैं मसलन किस तरह कर सकूँगा। बड़े लोगों को टटोलोगे ना तो वो किसी न किसी छोटे गांव के निकलेंगे, किसी गरीब बाप के बेटे निकलेंगे, लेकिन उन्होंने मेहनत की तो रब ने उनकी मदद की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है